वेलकम बैक टू रंगोली व्यूअर्स। ब्रेक में हमारा काफी हीट अप हो गया है सेट और आपको भी नजर ही आ रहा है। और अब मैं डॉक्टर सदाकत से ये पूछूंगी कि डॉक्टर सदाकत मुझे बताएं कि अगर एक सिचुएशन बने जहां चीटिंग हो रही है, बीवी को पता चल जाए कि द हस्बैंड इज चीटिंग, तो कौन सी रेमेडीज इस्तेमाल करनी चाहिए सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए? जब एक मसला पैदा हो जाए तो उसे हल करने के लिए एक और मसला नहीं पैदा करना चाहिए, यानी खप नहीं डालनी चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए। और जब कोई बड़ा मसला पैदा होता है तो सबसे पहले कूल डाउन होना चाहिए, अपने सदमे पे और गुस्से पे काबू पाना चाहिए। आई नो फॉर अ फैक्ट कि जिनको मैं जानती हूँ जो सिचुएशन से गुजर चुके हैं वो उस वक्त कूल हेडेड नहीं होते, वो जोश से काम लेते हैं, होश से नहीं ले सकते। आपको पता चले कि आपका स्पाउस चीट कर रहा है, वो इतना बड़ा एक थप्पड़ होता है एक किसी औरत के लिए। आप कोई टिप्स दें जी, बातचीत ना करें कुछ अरसे के लिए या नहीं? सबसे पहली बात यह कि जब भी कोई मसला पैदा हो जो कि आपकी समझ बूझ से ऊपर का मसला नजर आए तो फिर आप किसी ऐसे शख्स से राब्ता करते हैं जिसे उस मसले को हल करने का तजर्बा हो या उसने पहले ऐसा किया हो। थोड़ा वक्त गुजरने देते हैं, थोड़ा सा खामोश रहते हैं, सोच विचार करते हैं। सबसे पहली सोच औरत के अंदर ये होती है कि क्या मुझे अब इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। अगर तो एग्जिट करना है तो फिर उस मसले को हल करने की बजाय एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए कि जब मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊंगी तो मुझे क्या मसाइल पेश आएंगे, मैं उन्हें कैसे हल करूंगी। फिर कुछ वक्त गुजरने देना चाहिए, क्योंकि जब खराब मूड में हम जो फैसला करते हैं, मूड बदल जाने के बाद वो फैसला डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो काम का फैसला नहीं होता। अच्छा, फिर एक और बात भी है कि जिस मर्द से सामना है, क्या वो कह रहा है कि मैं डंके की चोट पे यही करूंगा, टेक इट और लीव इट, मैं परवाह नहीं करता, तो फिर आपको ऐसे अहले खाना की मदद हासिल करनी होगी जिसकी आपका खामद रिस्पेक्ट करता है। यानी ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना होगा जो ना सिर्फ समझदार हों बल्कि लेवरेज रखते हों, आपके खामद पे असर अंदाज हो सकते हों, असर और रसूख रखते हों। अच्छा, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैट। आई वुड पर्सनली बिलीव कि आपको सबसे पहले अपने मियाँ से बात करनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो कंसर्न थर्ड पार्टी है, अगर आप इतने सेंसिबल और लॉजिकल हैं, इफ यू आर पढ़े लिखा एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस एंड यू बिलीव इन योर मैरिज, इन योर रिलेशनशिप, अगर आप मैरिज को बचाना चाहते हैं, तो यू शुड गो सिट डाउन विद अ थर्ड पार्टी कंसर्न एंड यू शुड स्पीक टू हर, बी लेवल हेडेड एंड सी कि उनका रिलेशनशिप और उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि आपकी शादी टूट जाएगी, या इज इट जस्ट समथिंग विच यू कैन ओवरलुक। इतना ड्रामा ज्यादा क्रिएट कर देना विदाउट देयर बीइंग एक्चुअली सॉलिड ग्राउंड फॉर इट इज और आउट ऑफ प्रोपोर्शन करने की जरूरत उस वक्त नहीं होनी चाहिए। एंड अगर वो एक रिलेशनशिप उनका उस स्टेज पे पहुंच चुका है जिधर वो दोनों कमिटमेंट को देख रहे हैं और आपको बीच में से निकलने की जरूरत है, तो समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस एंड यू हैव टू बैक ऑफ। लाइक अली, आपको लगता है जैसे बीना ने बोला कि इस चीज को हेड ऑन फेस करना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए? मैं बीना से अग्री करूंगा, क्योंकि जहां आपने फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया, बात हो गई नशर, उस चीज को लोग एक हथियार की तरह भी यूज कर सकते हैं उस कपल के खिलाफ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद उस शादी से नाखुश हों पहले से, उनको एक मौका मिल जाता है। और जो दो लोग जिनके बीच में ये एक दरार पड़ी है, वो सब्र से, सुकून से बैठ के सोच समझ के इस बात को फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें खानदान इन्वॉल्व हो जाएगा। जो बीना ने बात की है वो कुछ लोगों को, सुनने वालों को, देखने वालों को नई बात लगे, लेकिन आई थिंक ये ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको पता चल जाए इन केस के वो कौन सी खातून है जिनके साथ आपके मियाँ का अफेयर है, वो चीट कर रहे हैं आपके ऊपर उनसे, तो आप उन तक पहुंच जाएं और आप इनसे बैठ के बात करें। आप बताएं कि आपके बच्चे हैं और ये वो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक औरत जो है वो दूसरी औरत का शायद। और अली, आपको लगता है कि सिचुएशन इतनी सीरियस होती है एवरी टाइम? ये नॉट एवरी टाइम फेयर हो भी ना, समटाइम्स इट्स और वो निकाह तक बात ही ना पहुंचे या वो अपनी लाइफ में ना रखना चाहे उस थर्ड फैक्टर को। 3% हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 3% ऐसे अफेयर्स हैं जो मैरिज तक पहुंचते हैं। बाकी अफेयर्स 3 महीने के अंदर ज्यादातर रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक मर्द को खुद एहसास हो जाता है उसकी फैमिली है, उसमें इतने सारे खानदान, आपस में 2 खानदान एक हो जाते हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो वो कुछ अरसे में फिजल आउट हो जाता है। मैं ऐसे कपल्स को जानता हूं सादिया, जिनके साथ ये मसला हुआ है और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, और वाकई कुछ लोगों ने माफ कर दिया, कुछ लोग इनको सही तरह से इन मसाइल को रिजॉल्व नहीं कर पाए, और उस चीटिंग के इंसिडेंट को आज 8-9 साल हो गए और वो कपल सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं।
تو واقعی ایک غلطی اگر آپ کسی ایک مرد کی معاف کر دیتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر وہ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے یہ تو بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اگر بینا آپ سے بھی میں یہ پوچھوں گی, what I want to know is چلے ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ معاف بھی کر دو, میں بھی اگری کر رہی ہوں, obviously گھر توڑنا تو نہیں چاہیے, we're all agreeing, but if the same was reversed, okay, if it was a woman having a relationship, excellent question, okay, and then as a husband, کتنے husbands ہیں یہاں پہ یا کتنے آدمی ہیں جو معاف کر دیں گے اور اس کے بعد ایک سموتھ شادی چلائیں گے؟ بتانا چاہوں گا کہ خواتین کی نسبت مرد ایسے معاملات کو اچھا ہینڈل کرتے ہیں. جب بیوی چیٹ کرتی ہے تو مرد بڑا کلیئر ہیڈڈلی فیصلہ کرتے ہیں, یا تو وہ اس ریلیشن شپ میں سے نکل جاتے ہیں. سن لیجئے کلیئر ہیڈڈ یہ ہے, زیادہ تر مرد فیصلہ کرتے ہیں کہ شادی کو جاری رکھیں گے. یہ مرد فیصلہ کرتے ہیں, بالکل, سوسائٹی نے ان کو رائٹ دیا ہوا ہے. ڈاکٹر صداقت سن لیجئے, بات کو تھوڑا توجہ سے سن لیجئے. اگر آپ بار بار انٹرپٹ کریں گی تو میں اپنا پوائنٹ کلیئر نہیں کر سکوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ 5 میں سے 4 مرد جو ہے شادی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. 5 میں سے 1 مرد ایگزٹ کا فیصلہ کرتا ہے, وہ شروع میں ہی کر لیتا ہے اور ایگزٹ کر جاتا ہے. جو 4 اس میں راضی رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ خاتون کو بڑا کول ہیڈڈلی اپنے ساتھ پھر دوستانہ ریلیشن شپ میں لے جاتے ہیں. پھر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے اس وعدے کو کہ وہ آئندہ وفادار رہے گی کسی نہ کسی بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, جو کہ بیہیویئر جب کنٹینیوسلی خواتین پرفارم کرتی رہتی ہیں, جیسے کہ بہت مذہبی روپ اختیار کرنا یا حجاب شروع کر دینا یا بڑا مذہبی رجحان پیدا کر دینا, تو اس بیہیویئر سے ملا کے مرد اپنے اس مسئلے کو بہت آسان طریقے سے حل کر لیتے ہیں. خواتین کا مسئلہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ نہ چھوڑتی ہیں نہ دوبارہ نارمل زندگی گزارتی ہیں, وہ جھگڑا چلائے رکھتی ہیں اور مسئلے کو حل کر کے دوبارہ ٹونٹ کر رہی ہوتی ہیں, برا بلا کہہ رہی ہوتی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آدمی اتنی جلدی فورگیو واقعی کر دیں گے اور اس بات کو ٹونٹ نہیں کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں ایسا ہوتا ہے سوسائٹی میں. مرد پرابلم سالور ہوتے ہیں, مرد بیسیکلی پرابلم سالور ہوتے ہیں. انہوں نے زندگی میں ایک بنیادی طور پر یہ بات سیکھی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ان کا پرائیڈ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں گے. خواتین گھریلو زندگی گزارتی ہیں, ان کا ویژن تھوڑا محدود ہوتا ہے, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بھی یہ مسئلے حل کر سکتی ہیں اگر خاص طور پر خامد ڈٹائی کا مظاہرہ نہ کرے, اپنی غلطی پر شرمندہ ہو, تو خواتین اپنے اثر و رسوخ سے, اپنے محبت سے, اپنے پیار سے دوبارہ اپنی زندگی کو اور ازدواجی زندگی کو نارمل بنا سکتی ہیں. علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بات میں یہاں کہوں گا کہ ہنس بھی رہے تھے پہلے, نہیں وہ تو میں اس پہ ہنس رہا تھا جب میں نے کہا کہ عورتیں واقعی فساد کھڑا کرتی ہیں, صحیح ہے, لیکن ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ میں کوئی ایکٹیوسٹ نہیں ہوں. میرا جو مقصد ہے زندگی میں, آپ کو پتا ہے میں خود بھی شو اینکر کرتا ہوں, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہیومینٹی جو ہے نا فوکس اس پہ رہے. بات مرد اور عورت کی صرف نہیں ہے. چیٹنگ کی آپ یہاں جس حوالے سے بات کر رہی ہیں, وی شوڈ آلویز فوکس آن ہیومینٹی. انسان پہلے آتا ہے, مرد عورت بعد میں دیکھا جاتا ہے. جو بات ڈاکٹر صداقت نے کہی میں اس سے انفارچونیٹلی مجھے ڈس ایگری کرنا پڑے گا, کیونکہ میرا اپنا اپینین ہے. میں سوچتا ہوں کہ جب عورت چیٹ کرتی ہے, آپ کسی بھی خبر نیوز میڈیا میں دیکھ لیں, اخبار دیکھ لیں, ٹی وی چینل دیکھ لیں, ہر طرف خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ عورت کو مار دیا گیا ہے, یا اس کی ناک کاٹ دی گئی ہے, یا اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا گیا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کا قبول کرنا ہے تو آئی وڈ ڈس ایگری, بیکاز آئی تھنک کہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت سے زیادہ اگریسو ہوتا ہے, اس کی نیچر ہے یہ. اگر وہ معاف کر دے گا, عورت اپنے طریقے سے اس سے بدلے لے گی, خاندان میں لڑائی کرائے گی. اگر مرد عورت کو معاف کر دے گا تو وہ اس کے سر کے اوپر ساری زندگی اپنی جوتی رکھے, اور ایک تلوار بھی رکھتا ہے. تو میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. ایسا کہیں بھی نہیں. وہ ڈیفرنٹ طبقوں کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ پریمیٹیو سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ مرد ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم تو میسج جو اربن سوسائٹی ہے ہماری, جہاں پڑھے لکھے مردوں کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ہمیشہ پرابلم کو سالو کرنا چاہیں گے. ایک پرابلم کے ساتھ 2 پرابلم اور کھڑے کرنا نہیں چاہیں گے. میں بنیادی طور پر یہی بات کر رہا ہوں کہ یا تو آپ کسی پرابلم کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر آپ کسی سولوشن کا حصہ بن سکتے ہیں. دونوں طرف آپ قدم رکھیں گے تو یہ تکلیف دہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صداقت, آپ کو نہیں لگتا کہ جو فیوڈل فیملیز ہیں بہت ریمپنٹ ہے ہمارے ملک میں, تو وہ لوگ جتنے ہارورڈ سے بھی ایجوکیشن کر کے آ جائیں لیکن ان کی تھنکنگ تھوڑی بیکورڈ ہی رہتی ہے. اور یہ سوال بینا میں آپ سے بھی کرتی ہوں
کیونکہ یو بلانگ ٹو اے فیملی وچ از ویری ریناؤنڈ اینڈ اون فیملی. That's why I said کہ آدمی کا تو ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ یا گولی مار دے گا یا women abuse آ جاتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی آدمی کام طریقے سے یاد کر رہا ہے عورت کے افیئر ہونے پہ؟ سوشل سرکل چاہے آپ کا اپر کاسٹ ہو وہ بھی فیوڈل ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جتنے مرضی ماڈرنائز ہو چکے ہوں اور اس ٹائم پہ ان کی فیوڈلنس نکل آتی ہے. اچھا جی, ہم آڈینس سے بھی پوچھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ پہ چیٹ کریں, ٹھیک ہے, کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے یا انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ میری اس ہیبٹ کو, جیسے اگر آپ اسموک کرتے ہیں. میڈم یہاں پہ آپ کی سینس سب سے زیادہ یوز, میڈم آپ کی سینس, اگر آپ سینسیبل ہیں نا, اگر آپ لوگ سینسیبل ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ریلیشن ہے کہ آپ کی بہت پیاری چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ کو توڑنا نہیں, اس کو ایک سمجھ کے آگے چلنا چاہیے. انسانی نیچر ہے کہ آپ کو خود اندر سے فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز میں نے غلط کی ہے یا میں نے صحیح کی ہے. اسی طرح جب آپ کی بیوی بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو آپ اس کو سمجھو, آپ اس کو ساتھ میں چلاؤ, تو غلط کیا اس کو بتاؤ ضرور آپ, لیکن آپ کے ساتھ ایک چلنے کا ایک اپنے مائنڈ میں لازمی آپ کو بنیادی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خجل خواری کا نسخہ ہے, یہ جو چیٹنگ ہے, چاہے آپ کسی دوستی میں کریں یا کسی کاروبار میں کریں یا ویسے نارمل زندگی میں کریں یا ازدواجی زندگی میں کریں, جب بھی چیٹنگ کریں گے, جب بھی ون لوز ایٹیچیوڈ آپ کا ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ لوز ون کی طرف جائے گا, آپ آخرکار ہار جائیں گے زندگی کی بازی. ڈاکٹر صاحب, جب لوگ انیشیٹ کرتے ہیں, بے شک مرد ہو یا عورت, جیسے فون کانورسیشنز, کرینک کالز آ جاتی ہیں, لوگ لمبی لمبی نائٹ پیکیجز پہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایس ایم ایس سے انیشیٹ ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے. تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے, کتنے پرسنٹیج آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب لوگ یہ انیشیٹ کرتے وقت سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو سین ہے یہ چکر میں ٹرن ہو جائے گا یا ہمارا فیئر چل سکتا ہے ادھر؟ انفیڈیلٹی کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں سوچتا, کسی ایڈکشن میں کوئی نہیں سوچتا. ڈرگز میں لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میں آج چرس پیوں گا تو میں کل کو ایڈکٹ بن جاؤں گا یا شراب پیوں گا تو میرا کوئی برا حال ہوگا. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ برا کسی اور کے ساتھ ہو, میرے ساتھ کیوں ہو. اپنے بارے میں ہم خوشگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میں آج کر رہا ہوں کل نہیں کروں گا. یہ تو جوکس ہیں, یہ تو دوستی کی بات ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنی سمجھ بوجھ کے جس لیول پہ مسائل پیدا کرتے ہیں اس لیول پہ مسائل حل نہیں کر سکتے. مسائل حل کرنے کے لیے سمجھ بوجھ کو اوپر لانا ہوگا, اور خالی ول پاور بھی کام نہیں کرتی. آپ کو کچھ سکلز چاہیے, کچھ ایبلٹیز چاہیے, کچھ لوگوں کا ساتھ چاہیے, کوئی آپ کو مینٹور چاہیے. پھر آپ اپنے ڈیفالٹ فیوچر پہ نظر ڈالیں کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو آگے کیا ہوگا. کیونکہ جتنا ہم حال میں ایک دوسرے کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں, جب ہم مستقبل میں جھانکتے ہیں تو دھندلا نظر آتا ہے. تو ذرا غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر میں نے اپنا طرز عمل یہی جاری رکھا تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اور پھر آپ اپنا سٹرکچر ایسا بنائیں, قربتوں اور فاصلوں کو سمجھیں. وہ جگہیں جہاں ایسے رشتے پنپتے ہیں ان جگہوں میں محتاط رہیں. ورک پلیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے ایسے بہت سارے معاملات بگڑتے ہیں. تو ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے, پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ میں یہ کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اپنی پرائرٹیز پہ نظر ڈالنی چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اپنے سائیکو ڈائنمکس کو, اور سمجھتے سمجھتے پھر ہم اپنی زندگی کے لیے اچھی راہیں تلاش کر لیتے ہیں. بالکل, جیسے کہ ڈاکٹر صداقت نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ایڈکشنز کا پتہ نہیں چلتا کہ کب ایک انیسنٹ چیز, ایک معصومیت سے آپ نے کچھ کیا ہوتا ہے, وہ چیز آپ کی لائف میں ڈینجرس بن سکتی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک فرینڈشپ انیشیٹ کرنے سے جو کہ آپ چھپا کے کر رہے ہیں اپنے اسپاؤس سے, یا ایس ایم ایس کرنے سے جو آپ کو شاید جوک لگ رہا ہے اس وقت, مذاق کی طرح لے رہے ہیں, آگے جا کے کتنے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے ٹو بی کیئرفل, بیٹر سیف دین سوری. اسی بات پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں نہ جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویل بی رائٹ بیک.